بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک کامل مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی خواہشات کا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند ہوتا ہے۔ اپنی خواہشات کا نہیں بلکہ دین اسلام کے اصول و قوانین کا پابند ہوتا ہے۔ ہر حال میں اپنے رب کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ وہ اولاد کو اللہ پاک کی بڑی نعمت سمجھتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے اللہ کی نعمت ہیں تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ اللہ کریم جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹیوں جیسی رحمت سے نوازے اور جسے چاہے بے اولاد رکھے۔ اسلام نے بیٹی کو بڑی عظمت بخشی ہے، اس کا وقار بلند کیا ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، گھر کی رونق ہے، ماں کا سکون ہے۔ بیٹی اپنی کفالت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی ہے، انہیں جنت دلانے والی ہے، فرشتوں کی طرف سے سلامتی کی دعائیں پانے کا ذریعہ ہے، قیامت تک کے لیے اللہ کریم کی مدد حاصل کرنے کا سبب ہے، جس کی خوشنودی بروز قیامت والدین کو محشر کی ہولناکیوں سے بچا کر خوشیاں دلائے گی۔ بیٹی پر خرچ کرنا صدقہ کرنے کی طرح ہے اور اس پر شفقت کرنے والا خوف خدا سے رونے والوں کی طرح ہے۔ اولاد یعنی کہ بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں ایک نعمت ہیں۔ خاص کر بیٹی کی عظمت و فضیلت اگر جان لے تو بیٹی کو بیٹے سے زیادہ محبت کرے گا، کیونکہ بیٹی کا مرتبہ اور فضیلت ہے اتنی زیادہ۔ بیٹیوں کی پیدائش پر دل چھوٹا کرنے والے تمام بھائیوں کو چاہیے کہ بیٹی کی عظمت و فضیلت کو جاننے کے لیے درج ذیل فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار ملاحظہ کرے، جن میں بیٹی کی پرورش پر مختلف بشارتوں سے نوازا گیا ہے۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ نہ تو اسے کوئی تکلیف پہنچائے، نہ ہی اسے برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کے ہاں 3 لڑکیاں پیدا ہوں اور وہ شخص ان کی تکلیف اور معاشی پریشانیوں پر صبر کرے تو ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اس پر کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کے ہاں 2 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو فرمایا 2 لڑکیاں ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ پھر کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر 1 لڑکی ہو تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ 1 ہی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں گھر والوں، تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک کمزور جان ہے جو ایک کمزور سے پیدا ہوئی ہے۔ جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا، قیامت تک اللہ کریم کی مدد اس کے ساتھ شامل رہے گی۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 2 رشتہ دار بچیوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے، یعنی ان کا نکاح ہو جائے یا وہ صاحب مال ہو جائیں یا ان کی وفات ہو جائے تو وہ اس کے لیے آگ سے رکاوٹ ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی
حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کی طرف متوجہ ہوتے، پھر اپنے پیارے پیارے ہاتھ میں ان کا ہاتھ لے کر اسے بوسہ دیتے، پھر انہیں اپنی جگہ بٹھاتے۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ بھی کھڑی ہو جاتی، آپ کا مبارک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چومتی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ آئی، میں نے اسے 3 کھجوریں دی، اس نے ایک ایک کھجور اپنی بیٹیوں کو دی اور ایک خود لے لی، پھر اپنی کھجور بھی 2 ٹکڑے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کو کھلا دی۔ مجھے اس واقعے سے بہت تعجب ہوا، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس خاتون کے احسار کا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس احسار کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنی اولاد سے بالخصوص بیٹیوں سے محبت سے پیش آنے کی اور ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ نگہبان۔